الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ فتنہ مسیح الدجال سے حفاظت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چند چیزیں ایسی بتائی ہیں جن کے اختیار کرنے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرات، دجال کے شر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنا، یعنی دجال کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اپنی امت کو ان دعاؤں کے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے، یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے پناہ مانگو: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ نمبر 2، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا اور پڑھنے کا معمول بنا لینا، یعنی دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیت کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیت حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ نمبر 3، دجال سے دور رہنا، یعنی دجال سے جتنا دور رہنا ممکن ہو دور رہا جائے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سنے اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، مومن یہ خیال کر کے اس کے پاس آئے گا کہ وہ تو مومن ہے، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، لیکن دجال کے ساتھ کی چیزوں کو دیکھ کر اسی کی اتباع کر بیٹھے گا۔ نمبر 4، دجال کی جنت سے بچنا، دجال کے ساتھ جو جنت کی شکل ہوگی اس سے بچے، اور جو آگ کی شکل ہوگی اس میں جانے کو اختیار کرے، کیونکہ جو آگ ہے وہی در حقیقت جنت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ 2 چلتے ہوئے دریا ہوں گے، دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کو پالے تو اس دریا کی طرف آئے جس سے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے، اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے جو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور اپنی آنکھ بند کرے، پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے جو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کی فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سال ثواب کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔